Do you feel like you don't speak enough Urdu? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Hi everyone! How are your Urdu listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک مرد ایک میٹنگ میں اپنی کمپنی کی فروخت کی کارکردگی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ وہ اپنے پریزنٹیشن کے لیے کون سے 2 چارٹس استعمال کر رہا ہے؟ براہ کرم ہینڈ آؤٹ کو ملاحظہ کریں۔ بائیں جانب والا چارٹ پچھلے 3 سالوں کی ہماری کمپنی کی فروخت اور موجودہ سال کے لیے فروخت کی پیشگوئی دکھاتا ہے۔ پھر دائیں جانب والا چارٹ اس سال کے اکتوبر تک کی فروخت میں ہونے والا خلل دکھا رہا ہے۔ اب بائیں چارٹ پر ایک نظر دوڑائیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں فروخت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر ہم اسی طرح اپنی فروخت کو بڑھاتے تو اس سال کی مجموعی فروخت میں پچھلے سال سے کچھ اضافہ ہوگا۔ اگلا، براہ کرم دائیں چارٹ کو دیکھیں۔ دایاں چارٹ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اپریل اور اگست میں ہماری چلائی ہوئی تشہیری مہمیں کافی مؤثر تھیں۔ میں سمجھ گئی، لیکن مئی اور ستمبر میں تشہیری مہموں کے بعد فروخت میں کمی آ گئی ہے۔ ہاں، لیکن اس قسم کا اتار چڑھاؤ ناگزیر ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنی فروخت میں اضافہ جاری رکھیں تو پچھلے سال کے مقابلہ میں اس سال فروخت میں اضافہ نظر آئے گا۔ وہ اپنے پریزنٹیشن کے لیے کون سے 2 چارٹس استعمال کر رہا ہے؟ ایک مرد ایک میٹنگ میں اپنی کمپنی کی فروخت کی کارکردگی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ وہ اپنے پریزنٹیشن کے لیے کون سے 2 چارٹس استعمال کر رہا ہے؟ براہ کرم ہینڈ آؤٹ کو ملاحظہ کریں۔ بائیں جانب والا چارٹ پچھلے 3 سالوں کی ہماری کمپنی کی فروخت اور موجودہ سال کے لیے فروخت کی پیشگوئی دکھاتا ہے۔ پھر دائیں جانب والا چارٹ اس سال کے اکتوبر تک کی فروخت میں ہونے والا خلل دکھا رہا ہے۔ اب بائیں چارٹ پر ایک نظر دوڑائیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں فروخت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر ہم اسی طرح اپنی فروخت کو بڑھاتے تو اس سال کی مجموعی فروخت میں پچھلے سال سے کچھ اضافہ ہوگا۔ اگلا، براہ کرم دائیں چارٹ کو دیکھیں۔ دایاں چارٹ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اپریل اور اگست میں ہماری چلائی ہوئی تشہیری مہمیں کافی مؤثر تھیں۔ میں سمجھ گئی، لیکن مئی اور ستمبر میں تشہیری مہموں کے بعد فروخت میں کمی آ گئی ہے۔ ہاں، لیکن اس قسم کا اتار چڑھاؤ ناگزیر ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنی فروخت میں اضافہ جاری رکھیں تو پچھلے سال کے مقابلہ میں اس سال فروخت میں اضافہ نظر آئے گا۔ ایک مرد ایک اسپورٹس کلب میں شمولیت اختیار کر رہا ہے اور اس کی پالیسیوں سے متعلق معلومات حاصل کر رہا ہے۔ وہ کس قسم کی رکنیت منتخب کرے گا؟ آئیں، میں ہمارے کلب کی رکنیتوں کے مختلف اختیارات کی وضاحت سے آغاز کرتی ہوں۔ جیسا کہ بروشر میں بیان کیا گیا ہے، ریگولر اراکین جم اور پول کو ہفتہ کے کسی بھی دن کسی بھی وقت استعمال کر سکیں گے، لیکن ہم صبح سویرے والی رکنیت کی بھی پیشکش کرتے ہیں، جس میں لوگ صرف صبح سویرے ہی سہولیات استعمال کر سکتے ہیں، اور رات کی رکنیت ان لوگوں کے لیے جو صرف شام کے وقت آنا چاہتے ہیں۔ صبح سویرے کے اراکین کے لیے کیا وقت ہے؟ صبح سویرے والے اراکین سہولیات کو صبح 6 بجے سے صبح 10 بجے تک استعمال کر سکتے ہیں، اور رات کے اراکین سہولیات کو شام 6 بجے سے رات 11 بجے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ میں سمجھ گیا۔
تو پھر صبح سویرے والے اراکین اپنے کام کے لیے جاتے ہوئے رک کر سہولیات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ صبح سویرے والی قسم 9 تا 5 بجے والی ملازمت پر جانے والے لوگوں میں مقبول ہے، اور اگر آپ صرف جم یا صرف پول استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے لیے صرف جم یا صرف پول کی رکنیت کی پیشکش موجود ہے۔ میں جم اور پول دونوں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں جم صبح سویرے کام پر نکلنے سے پہلے استعمال کروں گا اور اس کے بعد ہفتہ کی اختتامی چھٹیوں پر پول استعمال کروں گا۔ کیا آپ کے پاس اس قسم کی کوئی رکنیت موجود ہے، جیسا کہ ہفتہ کے دنوں میں صبح سویرے اور ہفتہ کی اختتامی چھٹیوں میں پورا دن؟ ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی رکنیت موجود نہیں ہے جناب۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ میں ہفتہ کی اختتامی چھٹیوں میں صبح سویرے اٹھ سکتا ہوں، اس لیے میں اس رکنیت کے اختیار کو منتخب کرتا ہوں۔ وہ کس قسم کی رکنیت منتخب کرے گا؟ ایک مرد ایک اسپورٹس کلب میں شمولیت اختیار کر رہا ہے اور اس کی پالیسیوں سے متعلق معلومات حاصل کر رہا ہے۔ وہ کس قسم کی رکنیت منتخب کرے گا؟ آئیں، میں ہمارے کلب کی رکنیتوں کے مختلف اختیارات کی وضاحت سے آغاز کرتی ہوں، جیسا کہ بروشر میں بیان کیا گیا ہے۔ ریگولر اراکین جم اور پول کو ہفتہ کے کسی بھی دن کسی بھی وقت استعمال کر سکیں گے، لیکن ہم صبح سویرے والی رکنیت کی بھی پیشکش کرتے ہیں، جس میں لوگ صرف صبح سویرے ہی سہولیات استعمال کر سکتے ہیں، اور رات کی رکنیت ان لوگوں کے لیے جو صرف شام کے وقت آنا چاہتے ہیں۔ صبح سویرے کے اراکین کے لیے کیا وقت ہے؟ صبح سویرے والے اراکین سہولیات کو صبح 6 بجے سے صبح 10 بجے تک استعمال کر سکتے ہیں، اور رات کے اراکین سہولیات کو شام 6 بجے سے رات 11 بجے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ میں سمجھ گیا۔ تو پھر صبح سویرے والے اراکین اپنے کام کے لیے جاتے ہوئے رک کر سہولیات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ صبح سویرے والی قسم 9 تا 5 بجے والی ملازمت پر جانے والے لوگوں میں مقبول ہے، اور اگر آپ صرف جم یا صرف پول استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے لیے صرف جم یا صرف پول کی رکنیت کی پیشکش موجود ہے۔ میں جم اور پول دونوں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں جم صبح سویرے کام پر نکلنے سے پہلے استعمال کروں گا اور اس کے بعد ہفتہ کی اختتامی چھٹیوں پر پول استعمال کروں گا۔ کیا آپ کے پاس اس قسم کی کوئی رکنیت موجود ہے، جیسا کہ ہفتہ کے دنوں میں صبح سویرے اور ہفتہ کی اختتامی چھٹیوں میں پورا دن؟ ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی رکنیت موجود نہیں ہے جناب۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ میں ہفتہ کی اختتامی چھٹیوں میں صبح سویرے اٹھ سکتا ہوں، اس لیے میں اس رکنیت کے اختیار کو منتخب کرتا ہوں۔ ایک خاتون آؤٹ سورس والی ایک پرنٹنگ کمپنی کے لیے کام کرنے والے شخص سے ایک نئی مصنوع کے لیے ایک بروشر سے متعلق بات کر رہی ہے۔ بروشر کے پہلے ڈیزائن ڈرافٹ کے لیے ڈیڈ لائن کب کی ہے؟ ہم نے 15 اکتوبر کو ایک نئی مصنوع لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم آپ کو بروشر بنانے کے لیے ایک ٹھیکہ کی پیشکش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم یقیناً اس پروجیکٹ میں آپ کی مدد کرنے کے بارے میں بہت پرجوش ہیں۔ اچھا، کیا آپ ہمیں شیڈیول کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیں گے؟ آپ کو تمام چیزیں کب تک چاہیے؟ پرنٹنگ کے لیے درکار وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ ستمبر کے آخر تک بروشر کو پرنٹنگ کے مرحلہ میں لایا جائے۔ اس لیے کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ پہلا ڈیزائن ڈرافٹ اگست کے درمیان تک ہم تک پہنچائیں؟ اچھا، ہم ابتدائی ڈرافٹ کے لیے آپ کو ڈیزائن کے 3 اختیارات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے تصور کے لحاظ سے سب سے موزوں ترین مسودہ منتخب کریں گے۔ اس کے بعد ہم حتمی ڈیزائن آپ کی پسند کے مطابق بنائیں گے۔ اس لیے
اگر آپ ہمیں 2 ہفتے مزید دے سکیں تو ہمارے لیے اس مرحلہ کی تیاری کرنے میں مدد ملے گی۔ ہم ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ آپ کے بنائے ہوئے ڈیزائنوں میں سے ایک ڈیزائن منتخب کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقت کافی ہوگا اور اس کے بعد حتمی ڈیزائن کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ پر انحصار کر رہے ہیں۔ آپ صحیح جگہ پر پہنچ گئی ہیں۔ ہماری ڈیزائن ٹیم بہترین ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بروشر کے پہلے ڈیزائن ڈرافٹ کے لیے ڈیڈ لائن کب کی ہے؟ ایک خاتون آؤٹ سورس والی ایک پرنٹنگ کمپنی کے لیے کام کرنے والے شخص سے ایک نئی مصنوع کے لیے ایک بروشر سے متعلق بات کر رہی ہے۔ بروشر کے پہلے ڈیزائن ڈرافٹ کے لیے ڈیڈ لائن کب کی ہے؟ ہم نے 15 اکتوبر کو ایک نئی مصنوع لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم آپ کو بروشر بنانے کے لیے ایک ٹھیکہ کی پیشکش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم یقیناً اس پروجیکٹ میں آپ کی مدد کرنے کے بارے میں بہت پرجوش ہیں۔ اچھا، کیا آپ ہمیں شیڈیول کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیں گے؟ آپ کو تمام چیزیں کب تک چاہئیں؟ پرنٹنگ کے لیے درکار وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ ستمبر کے آخر تک بروشر کو پرنٹنگ کے مرحلہ میں لایا جائے۔ اس لیے کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ پہلا ڈیزائن ڈرافٹ اگست کے درمیان تک ہم تک پہنچائیں؟ اچھا، ہم ابتدائی ڈرافٹ کے لیے آپ کو ڈیزائن کے 3 اختیارات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے تصور کے لحاظ سے سب سے موزوں ترین مسودہ منتخب کریں گے۔ اس کے بعد ہم حتمی ڈیزائن آپ کی پسند کے مطابق بنائیں گے۔ اس لیے اگر آپ ہمیں 2 ہفتے مزید دے سکیں تو ہمارے لیے اس مرحلہ کی تیاری کرنے میں مدد ملے گی۔ ہم ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ آپ کے بنائے ہوئے ڈیزائنوں میں سے ایک ڈیزائن منتخب کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقت کافی ہوگا اور اس کے بعد حتمی ڈیزائن کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ پر انحصار کر رہے ہیں۔ آپ صحیح جگہ پر پہنچ گئی ہیں۔ ہماری ڈیزائن ٹیم بہترین ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک خاتون ایک ڈرامہ کے لیے ٹکٹ بک کرنے کے لیے فون کر رہی ہے۔ اس نے کون سی 2 نشستیں حاصل کیں؟ ہیلو، یہ بلیک فیئر پلے ہاؤس ہے۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں کنگ لیئر کے لیے آج شام 5:30 پر 2 ٹکٹیں خریدنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کے پاس نشستیں دستیاب ہیں؟ ہمارے پاس چند نشستیں باقی رہ گئی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے پاس ایک ساتھ بیٹھنے والی کوئی نشستیں موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہیں ہو تو ہم 2 علیحدہ نشستیں آپ کے لیے بک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کیا آپ کوئی خصوصی درخواست کرنا چاہتی ہیں؟ اچھا، کیا آپ کے پاس بغلی راستہ والی کوئی نشستیں ہیں؟ ہاں، ہمارے پاس درمیانی حصہ کے دائیں کنارے والی بغلی راستہ والی نشست موجود ہے، اور اس کے دائیں جانب 3 نشستوں کے بعد ہمارے پاس ایک خالی نشست موجود ہے۔ کنارے پر؟ اچھا ٹھیک ہے، براہ کرم اس بغلی راستہ والی نشست کو بک کریں۔ یقیناً۔ دوسری نشست کے بارے میں کیا کریں؟ کیا آپ کے پاس درمیان کے قریب کوئی خالی نشست موجود ہے؟ ہمارے پاس بچی ہوئی درمیانی نشستیں پہلی قطار سے تیسری قطار تک میں ہیں۔ میں اس قدر احمق نہیں ہوں کہ اداکار کا تھوک مجھ پر پڑے، اس لیے یہ کمرہ نسبتاً چھوٹا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ قطار کے آخر میں بھی بیٹھ کر ڈرامہ کا لطف اٹھا سکیں گی۔ کیا واقعی؟ تو پھر میں اسی نشست کو منتخب کروں گی جس کے بارے میں آپ نے اس سے قبل دائیں جانب بتایا۔ اس نے کون سی 2 نشستیں حاصل کیں؟ ایک خاتون ایک ڈرامہ کے لیے ٹکٹ بک کرنے کے لیے فون کر رہی ہے۔
اس نے کون سی 2 نشستیں حاصل کیں؟ ہیلو، یہ بلیک فیئر پلے ہاؤس ہے۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں کنگ لیئر کے لیے آج شام 5:30 پر 2 ٹکٹیں خریدنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کے پاس نشستیں دستیاب ہیں؟ ہمارے پاس چند نشستیں باقی رہ گئی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے پاس ایک ساتھ بیٹھنے والی کوئی نشستیں موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہیں ہو تو ہم 2 علیحدہ نشستیں آپ کے لیے بک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کیا آپ کوئی خصوصی درخواست کرنا چاہتی ہیں؟ اچھا، کیا آپ کے پاس بغلی راستہ والی کوئی نشستیں ہیں؟ ہاں، ہمارے پاس درمیانی حصہ کے دائیں کنارے والی بغلی راستہ والی نشست موجود ہے، اور اس کے دائیں جانب 3 نشستوں کے بعد ہمارے پاس ایک خالی نشست موجود ہے۔ کنارے پر؟ اچھا، ٹھیک ہے۔ براہ کرم اس بغلی راستہ والی نشست کو بک کریں۔ یقیناً۔ دوسری نشست کے بارے میں کیا کریں؟ کیا آپ کے پاس درمیان کے قریب کوئی خالی نشست موجود ہے؟ ہمارے پاس بچی ہوئی درمیانی نشستیں پہلی قطار سے تیسری قطار تک میں ہیں۔ میں اس قدر احمق نہیں ہوں کہ اداکار کا تھوک مجھ پر پڑے، اس لیے یہ کمرہ نسبتاً چھوٹا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ قطار کے آخر میں بھی بیٹھ کر ڈرامہ کا لطف اٹھا سکیں گی۔ کیا واقعی؟ تو پھر میں اسی نشست کو منتخب کروں گی جس کے بارے میں آپ نے اس سے قبل دائیں جانب بتایا۔ ایک مرد اور ایک خاتون پریزنٹیشنز کی تیاریوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو وہ کل اپنے دفتر میں کریں گے۔ گفتگو کے اختتام کے بعد خاتون کس کی جانچ کرے گی؟ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ ہم کل کے پریزنٹیشن کے لیے تقریباً تیار ہیں۔ چند مزید امور۔ میٹنگ ٹھیک 9 بجے شروع ہوگی، اس لیے کیا آپ آج میٹنگ روم کی دوبارہ جانچ کریں گی؟ ہاں، میں پہلے ہی کمرے کی جانچ کر چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ کیا آپ نے یہ بات یقینی بنائی ہے کہ پروجیکٹر اچھی طرح کام کر رہا ہے؟ اوہو، میں کل صبح جب میرا لیپ ٹاپ میرے پاس ہوگا اس وقت پروجیکٹر کی جانچ کرنے والی تھی۔ نہیں، ہمیں آج ہی جانچ کرنی ہوگی۔ اگر کل اس میں کچھ خلل پڑ جائے تو اس کو درست کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، اس لیے پروجیکٹر کی جانچ آج ہی کرنے کو یقینی بنائیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، ٹھیک ہے؟ میں کر دوں گی۔ اور کیا آپ نے ان ہینڈ آؤٹس کی نقول حاصل کر لی ہے؟ مس ٹکانا اس وقت انہیں تیار کر رہی ہیں۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں۔ اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ ارے ہاں، آپ نے وائٹ بورڈ کی جانچ کی ہے؟ ہاں، میں نے جانچ کی ہے۔ بعض اوقات قلموں میں کافی سیاہی نہیں ہوتی۔ کیا آپ کو اس کی جانچ کرنے کا بھی موقع ملا تھا؟ ابھی تک نہیں، لیکن میں اس کو بعد میں کرنے کو یقینی بناؤں گی۔ ہاں، براہ کرم اسے آج ہی کرنے کو یقینی بنائیں۔ گفتگو کے اختتام کے بعد خاتون کس کی جانچ کرے گی؟ ایک مرد اور ایک خاتون پریزنٹیشنز کی تیاریوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو وہ کل اپنے دفتر میں کریں گے۔ گفتگو کے اختتام کے بعد خاتون کس کی جانچ کرے گی؟ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ ہم کل کے پریزنٹیشن کے لیے تقریباً تیار ہیں۔ چند مزید امور۔ میٹنگ ٹھیک 9 بجے شروع ہوگی، اس لیے کیا آپ آج میٹنگ روم کی دوبارہ جانچ کریں گی؟ ہاں، میں پہلے ہی کمرے کی جانچ کر چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ کیا آپ نے یہ بات یقینی بنائی ہے کہ پروجیکٹر اچھی طرح کام کر رہا ہے؟ اوہو، میں کل صبح جب میرا لیپ ٹاپ میرے پاس ہوگا اس وقت پروجیکٹر کی جانچ کرنے والی تھی۔ نہیں، ہمیں آج ہی جانچ کرنی ہوگی۔ اگر کل اس میں کچھ خلل پڑ جائے تو اس کو درست کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، اس لیے پروجیکٹر کی جانچ آج ہی کرنے کو یقینی بنائیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، ٹھیک ہے؟
میں کر دوں گی۔ اور کیا آپ نے ان ہینڈ آؤٹس کی نقول حاصل کر لی ہے؟ مس ٹکانا اس وقت انہیں تیار کر رہی ہیں۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں اور کیا باقی رہ گیا ہے۔ ارے ہاں، آپ نے وائٹ بورڈ کی جانچ کی ہے؟ ہاں، میں نے جانچ کی ہے۔ بعض اوقات قلموں میں کافی سیاہی نہیں ہوتی۔ کیا آپ کو اس کی جانچ کرنے کا بھی موقع ملا تھا؟ ابھی تک نہیں، لیکن میں اس کو بعد میں کرنے کو یقینی بناؤں گی۔ ہاں، براہ کرم اسے آج ہی کرنے کو یقینی بنائیں۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. ایک آدمی اور ایک خاتون ہوٹل کا انتخاب کر رہے ہیں۔ وہ کون سا ہوٹل منتخب کریں گے؟ ہمیں اگلے ماہ ایک سفر کے لیے ہوٹل کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آؤ انٹرنیٹ سے جانچ پڑتال کریں۔ اوشن ہوٹل ساحل سمندر کے قریب ہے۔ یہ $120 فی فرد ایک رات کا مانگتے ہیں اور آپ کو ایک بوفے ناشتہ بھی مل جاتا ہے۔ پائن ہوٹل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں ایک رات کے $80 ہیں۔ میں رہائش پر بہت زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن پائن ہوٹل ساحل سمندر سے اور شہر کے مرکز سے دور ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آپ کو وائی فائی کے لیے ادائیگی کرنا ہوگی۔ سن رائز ہوٹل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عموماً اس میں فی رات $140 کی لاگت آتی ہے، لیکن اب وہ ایک اشتہاری مہم چلا رہے ہیں اور ہم $90 میں ایک رات ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ ساحل سمندر اور شہر کے مرکز کے درمیان ہے۔ مزید یہ کہ اس میں وائی فائی مفت ہے۔ اچھا لگا۔ ارے رکو، یہ کہتے ہیں کہ ڈیل صرف اگلے ہفتے کے لیے ہے۔ اوہ، میں نے یہ نہیں دیکھا۔ تو پھر اس جگہ رائل ہوٹل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ شہر کے مرکز کے وسط میں واقع ہے اور اس میں $100 فی رات کے اخراجات ہیں۔ کمرہ اتنا اچھا نہیں دکھائی دے رہا، لیکن ان کے ہاں وائی فائی مفت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوٹل بک کراتے ہیں۔ اوہو، یہ پہلے سے ہی مکمل بک ہے۔ گولی مارو، پھر میرے خیال میں سب سے پہلے والا ہی بہترین ہے۔ کیا یہ بھرا ہوا ہے؟ نہیں، یہ بھرا نہیں ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ وہ کون سا ہوٹل منتخب کریں گے؟ ایک آدمی اور ایک خاتون ہوٹل کا انتخاب کر رہے ہیں۔ وہ کون سا ہوٹل منتخب کریں گے؟ ہمیں اگلے ماہ ایک سفر کے لیے ہوٹل کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آؤ انٹرنیٹ سے جانچ پڑتال کریں۔ اوشن ہوٹل ساحل سمندر کے قریب ہے۔ یہ $120 فی فرد ایک رات کا مانگتے ہیں اور آپ کو ایک بوفے ناشتہ بھی مل جاتا ہے۔ پائن ہوٹل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں ایک رات کے $80 ہیں۔ میں رہائش پر بہت زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن پائن ہوٹل ساحل سمندر سے اور شہر کے مرکز سے دور ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آپ کو وائی فائی کے لیے ادائیگی کرنا ہوگی۔ سن رائز ہوٹل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عموماً اس میں فی رات $140 کی لاگت آتی ہے، لیکن اب وہ ایک اشتہاری مہم چلا رہے ہیں اور ہم $90 میں ایک رات ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ ساحل سمندر اور شہر کے مرکز کے درمیان ہے۔ مزید یہ کہ اس میں وائی فائی مفت ہے۔ اچھا لگا۔ ارے رکو، یہ کہتے ہیں کہ ڈیل صرف اگلے ہفتے کے لیے ہے۔ اوہ، میں نے یہ نہیں دیکھا۔ تو پھر اس جگہ رائل ہوٹل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ شہر کے مرکز کے وسط میں واقع ہے اور اس میں $100 فی رات کے اخراجات ہیں۔ کمرہ اتنا اچھا نہیں دکھائی دے رہا، لیکن ان کے ہاں وائی فائی مفت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوٹل بک کراتے ہیں۔ اوہو، یہ پہلے سے ہی مکمل بک ہے۔ گولی مارو، پھر میرے خیال میں سب سے پہلے والا ہی بہترین ہے۔ کیا یہ بھرا ہوا ہے؟ نہیں، یہ بھرا نہیں ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ ایک خاتون اپنے سوال نامہ کے نتائج سے متعلق اپنے باس کو رپورٹنگ کر رہی ہے۔ کون سا گراف بی شاخ والے ملازمین کی نمائندگی کرتا ہے؟
ہم نے 200 ملازمین کو ان کی صحت سے متعلق عادات کے بارے میں ایک سوال نامہ کا جواب دینے کی درخواست کی۔ یہ سوال اس بات کے بارے میں تھا کہ وہ ایک ہفتہ میں تقریباً کتنے گھنٹوں تک ورزش کرتے ہیں، اور یہاں پر نتیجہ ہے۔ کیا آپ نے اے اور بی شاخوں سے علیحدہ طور پر نتائج کی گنتی کی ہے؟ جی ہاں، اور ہمارے پاس 4 انتخابات ہیں: 1 گھنٹہ سے کم، تقریباً 1 یا 2 گھنٹے، تقریباً 3 تا 5 گھنٹے، اور 6 گھنٹے یا اس سے زیادہ۔ اس لیے دونوں شاخوں نے زیادہ سے زیادہ تقریباً 1 تا 2 گھنٹے کا جواب دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ہفتہ میں ایک بار ورزش کرتے ہیں۔ ہاں، شاخ اے کے لیے دوسرا بڑا اختیار تقریباً 3 تا 5 گھنٹے تھا، لیکن شاخ بی کے لیے 1 گھنٹے سے کم تھا۔ شاخ بی میں 10% ملازمین بھی 6 گھنٹوں سے زیادہ ورزش نہیں کرتے۔ بالکل صحیح، اس لیے میں ایک اسپورٹس ایونٹ کی میزبانی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں جس میں کوئی بھی باضابطہ طور پر شامل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اچھا خیال ہے۔ یہ ملازمین کو ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرنے کا بھی ایک اچھا موقع دیتا ہے۔ میں یہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ بالکل درست، میں اپنے طور پر بہترین کوشش کروں گی۔ کون سا گراف بی شاخ والے ملازمین کی نمائندگی کرتا ہے؟ ایک خاتون اپنے سوال نامہ کے نتائج سے متعلق اپنے باس کو رپورٹنگ کر رہی ہے۔ کون سا گراف بی شاخ والے ملازمین کی نمائندگی کرتا ہے؟ ہم نے 200 ملازمین کو ان کی صحت سے متعلق عادات کے بارے میں ایک سوال نامہ کا جواب دینے کی درخواست کی۔ یہ سوال اس بات کے بارے میں تھا کہ وہ ایک ہفتہ میں تقریباً کتنے گھنٹوں تک ورزش کرتے ہیں، اور یہاں پر نتیجہ ہے۔ کیا آپ نے اے اور بی شاخوں سے علیحدہ طور پر نتائج کی گنتی کی ہے؟ جی ہاں، اور ہمارے پاس 4 انتخابات ہیں: 1 گھنٹہ سے کم، تقریباً 1 یا 2 گھنٹے، تقریباً 3 تا 5 گھنٹے، اور 6 گھنٹے یا اس سے زیادہ۔ اس لیے دونوں شاخوں نے زیادہ سے زیادہ تقریباً 1 تا 2 گھنٹے کا جواب دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ہفتہ میں ایک بار ورزش کرتے ہیں۔ ہاں، شاخ اے کے لیے دوسرا بڑا اختیار تقریباً 3 تا 5 گھنٹے تھا، لیکن شاخ بی کے لیے 1 گھنٹے سے کم تھا۔ شاخ بی میں 10% ملازمین بھی 6 گھنٹوں سے زیادہ ورزش نہیں کرتے۔ بالکل صحیح، اس لیے میں ایک اسپورٹس ایونٹ کی میزبانی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں جس میں کوئی بھی باضابطہ طور پر شامل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اچھا خیال ہے۔ یہ ملازمین کو ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرنے کا بھی ایک اچھا موقع دیتا ہے۔ میں یہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ بالکل درست، میں اپنے طور پر بہترین کوشش کروں گی۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the Word Bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.